ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو مناظر میں آج کل ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں, میڈیا پر دیکھ رہا ہوں, جو ہم معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں, یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج ملک اس حال کے اندر ہے. اتنی لاقانونیت, قصور میں پیش آنے والے واقعات کے اوپر کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی. میں نے ہمیشہ شور مچایا, لوگ بھول بھال گئے. ماڈل ٹاؤن کا کیس ہوا, بہت مجھے افسوس ہوا, آج تک اس پر انصاف نہیں ہوا. ریکوڈک کا واقعہ ہوا, آپ کو پتہ ہے, بہت بڑا ڈرامہ, اور بہت شروع میں ڈسکو ڈانس ہوا کہ پتہ نہیں کتنا سونا نکل آیا, $200 ارب کا, یہ وہ. پھر وہ بھی معاملہ ٹھوس ہو گیا, کچھ پتہ ہی نہیں اس کا ہوا کیا. پھر بین الاقوامی کیا فیصلہ ہو گیا, پھر اس کے بعد ہم منہ دکھانے لائق رہے نہیں رہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. پھر اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ کھیلا گیا. عمران خان صاحب نے تو معذرت کے ساتھ 2 نفل بھی پڑھ لیے تھے. عمران خان سے برا نہ مانیے گا, آپ کو پتہ نہیں تھا ایکچولی کہ آپ کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا. تیل نہیں نکلا سمندر میں, وہ ایسی ڈرامہ تھا, بلکہ ڈرامے کا بھی ڈرامہ تھا. اس سے پیشتر آپ کو پتہ ہے سی پیک کا ایک بہت لمبا قصہ, ڈرامہ, میں اسے بھی ڈرامہ ہی کہتا ہوں. وہ بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا, پاک چینج ہو وہاں کچھ پیسے ایسے نہیں آئے, سب ڈرامہ. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن کچھ ہو ضرور رہا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ نو. اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے قیامت کا حال بتانے والے ڈاکٹر, اور بچپن میں وہ جو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں آتی تھی, لکڑ ہارے کی کہانیاں, وہ سنانے والے اینکر جو پروگرام سے پہلے وہ کہانی سناتے ہیں, لکڑ ہارا, یہ آج کل ان کی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں. اب کچھ اور ہونے والا ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یار, اس ملک کے اندر جتنی لاقت. کل وہ جو کتا کاٹنے سے وہ بچہ مرا ہے نا, یقین کرو مجھے اتنا دکھ ہوا, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ٹاپک میرا اکنامکس ہے, آپ مجھے بتائیں کیا میں کس سے انویسٹمنٹ مانگوں گا, کس سے پیسے مانگوں گا. وہ کہیں گے یار تم لوگوں میں انسانیت نہیں ہے, تم لوگوں کو یار کتا کاٹنے اور سانپ کاٹنے کی دوائی تمہارے اسپتالوں میں ہے نہیں. ڈسکو ڈانس تمہارے یہ ہے کہ تم دنیا میں یہ کر لو گے, سی پیک بنا لو گے, یہ بنا لو گے. ارے کتے کی دوائی تو لے آؤ یار. کل یقین کرو میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو شرمندگی کے ساتھ دیکھتا رہا کہ کیا بے حسی ہے میرے قوم کی. میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہے, آپ کے پاس ہے تو آپ میڈیا کو برا بھلا کہہ لیں, مجھے برا بھلا کہہ لیں, جو آپ لوگوں نے ابھی عادت اپنائی ہے. اور یہ جو ہمارے فیس بک ٹویٹر کے اوپر پب جی لور اور ٹک ٹاک بچے جو ہیں, جو میڈیا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, بیٹا اپنی حرکتیں تو دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو. یقین کرو بڑے بڑے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں جو تم لوگ ٹک ٹاک, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور پب جی پہ کر رہے ہو. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان گفتگو ہیں جناب ایوب صاحب, ماہر معاشیات ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. معذرت بھائی, پروگرام سے پہلے میں معاشرے کا حصہ ہوں سر, سوری. اینڈ آئی ایم ویری اشیمڈ سم ٹائمز, میں بڑا کھل کے بات کرتا ہوں. آئی ایم ویری اشیمڈ کہ میں اتنے بے حس معاشرے کا حصہ ہوں کہ جہاں پر اس نوعیت کی لاقانونیت ہوتی ہے, میں روپیے پیسے کی خالی بات کروں, میری نظریں جھک جاتی ہیں. لیکن پھر بھی اب آپ سے سوال تو کرنا ہی ہے. سر, پڑوسی ملک کے لوگ بڑا ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ان کے ملک میں بھی بہت غربت ہے, ہمارے ملک میں بھی بہت غربت ہے. ایک سوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ان کے گاندھی جی, انڈیا کے گاندھی جی کہتے تھے دی ورسٹ فارم آف وائلنس از پاورٹی. ظلم کی بدترین شکل جو ہے غربت ہے. ان کے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی. آپ مجھے یہ بتا دو, یہ میں آئی ایم ایف پہ دوبارہ آتا ہوں, مجھے یہ بتائیں 1 سال سے اوپر گزر گیا, مجھے غربت کم کرنے کا ایک قدم بتا دو. دیکھیے, میں پہلے تو کہوں گا کہ وہی کہ عجیب داستان ہے یہ, کہاں شروع, کہاں رو, کہاں ختم. ہم نے شروع کی تھی بات پاورٹی آئی ایم ایف سے ہوتے ہوئے, ریکی ڈک کی کہانی پہ آئے, آئل مل گیا ہے کی کہانی پہ آئے, اب سندھ کے واقعات ہاسپٹل سے لے کے دواؤں کے نہ ملنے تک, اور بچوں کو کس طرح سے اذیتناک طریقے سے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. منظر دیکھا آپ؟ سب نے دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا ہے. اور یہ دیکھیے, یہ وہ منظر ہے جو دیکھ لیا گیا ہے. کتنے ہزاروں میں سے ایک منظر دیکھ لیا ہے, کتنے واقعات ہوتے ہوں گے, کتنے سانحات ہوتے ہوں گے. یہ تو وہ ہے جو نظر آ گیا ہے. دیکھیے, پاورٹی کا جو ایشو آپ نے اٹھایا, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یقیناً یہ بدترین قسم ہے وائلنس کی, وہ اپنی جگہ. لیکن ایک اور نیلسن منڈیلا کی بات ہے نا, وہ یہ تو گاندھی جی کی آپ نے مثال دی. دیکھیں, سلیوری ختم ہو گئی ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے. سلیوری, ہاں, غلامی نہیں ختم ہوئی ہے, اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے. آج میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے, آپ کے پاکستان کے ساؤتھ پنجاب میں بتاتا ہوں,
ایک اہم خبر آئی ہے, ہمیں اس کی جانب جانا ہے, واپس آتے ہیں, پھر یہ آپ کی بات پوری اصل میں مکمل سننی پڑے گی ہمیں. ناظرین, بات تو میں نے کرنی آئی ایم ایف پہ اور میں کروں گا بھی, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے ایک سال میں کیا کام ہوا ہے. ڈھول تو بہت پیٹے گئے تھے, ایوب محب صاحب ہمیں بتا رہے تھے. سر ساؤتھ پنجاب کا کچھ آپ بتا رہے تھے کہ بے شمار ایگزامپل ہے, لیکن ایک ایگزامپل یہ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے, کیونکہ میں اس لیے کہ پبلک میں رپورٹ ہو چکی ہے. یہ بہت ساری فیملیز ابھی فائرنگ ہوئی ہے نا, کتنی کمپنیز نے جاب لیس کر دی ہے لوگوں کو, بہت بڑی تعداد میں ایسا ہوا ہے. ساؤتھ پنجاب کی ایگزامپل یہ ہے کہ بہت ساری فیملیز جو پہلے سیلری پر گھروں میں کام کرتی تھی, ان کی طرف سے اب یہ آفرز آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہماری فیملی کو رہنے کی جگہ دے دیں اور کھانا دے دیا کریں, ہم 24 آورز آپ کے ساتھ رہیں. ورک فار فوڈ, پوری فیملی وہاں پہ آ کے رہتی ہے, کیش میں کوئی سیلری نہیں لیتے. تو سلیوری اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو سلیوری ہوتی ہے, جہاں آپ اس کو کوئی رائٹ نہیں ہوتے اس کے, وہ 24 آورز پوری فیملی سمیت آپ کا ملازم ہو جاتا ہے. بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. سر یہ آپ بتائیں عمران خان صاحب کو, یقین کریں سنتے ہیں کبھی کبھار. میں جو آپ آئی ایم ایف کی بات پہ ہم آئیں گے, جو آپ کہہ بھی رہے تھے, میں اس میں ایک چیز پہلے انڈیکیشن دے دوں اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف پہ ہم آئیں. پبلک کے اس وقت دو کنسرنز بہت اہم ہیں اس سے ریلیٹڈ. پہلا کنسرن یہ ہے کہ جہاں آپ بات کریں گے نا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی, جی کہ انفلیشن یہاں پہنچ گیا, جی ڈی پی گروتھ ہم یہ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ اتنی لا رہے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو گیا, جی فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے. دیکھیے پبلک قطعاً انٹرسٹڈ نہیں ہے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں, ناٹ ایٹ آل. اس کی اپنی لائف میں کیا اثر پڑ رہا ہے, معاشی کیا تبدیلی آ رہی ہے, کس کو روزگار مل رہا ہے, مہنگائی کہاں جا رہی ہے, وہ جو فیل کر رہے ہیں نا. میں خود بتاتا ہوں ان کو کہ ایسا اسٹوپڈ منجر نہ بیچا کریں. غریب آدمی کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا. میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ارے سر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کے فیڈریشن کے بڑے بڑے لوگ نہیں پتا ان کو کیا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. اور اگر پتا بھی ہو تو پبلک کا اس سے کنسرن, اب پبلک کو اپنی لائف میں چینج چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, یقین جانیے میں بھی پبلک میں رہتا ہوں, آپ بھی رہتے ہیں. دیکھیے پبلک بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ سننے پہ کہ کس کو بلیم دیا جا رہا ہے. یس, سولوشن چاہیے, یس. بلیم اچھا کا دور ختم ہو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی چیز, اب جب میں کس سے پوچھ رہا ہوں وہ آگے سے ہم سے پوچھ رہے ہیں سولوشن تو بتائیں. ارے بھائی ہم تمہیں کیوں سولوشن بتائیں؟ نہیں, ہم اگر بتاتے ہیں ہم بتاتے رہے ہیں, نہیں تو نہیں سنتے نا, کہاں سنتے ہیں. ہمارا کام ہے ہم اینالائز کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ میں پریکٹیشنر بھی ہوں کیونکہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, رپورٹس میں بھی ڈالتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن میں دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو پولیٹیکل ول پاور ابھی بھی نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, پولیٹیکل ول پاور چاہیے امپلیمنٹیشن کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کمپریہنشن بھی چاہیے سمجھنے کے لیے, ایک چین ہوتا ہے پورا, کون سی چیز کس چیز کو افیکٹ کرے گی. آپ کو چاہیے فورن انویسٹمنٹ کی چاہیے, ایکسپورٹ بڑھانی ہے, آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو بڑھیں گے, انفلیشن کم ہوگا, روپی کی ویلیو پہ اثر پڑے گا, کمپیٹیٹیونیس امپروو ہوگی, روزگار ملے گا, مہنگائی کم ہوگی. وہ ایک چین ہوتی ہے نا پوری, ایسے تو نہیں کہ بٹن دبانے سے ایک چیز ہوگی. وہ سسٹم نہیں سمجھتے لوگ جو پریکٹس میں کر رہے ہیں, جو ڈیسیژن میکر ہیں. سر سچ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا غریب آدمی سے کوئی کنسرن نہیں ایز آف سچ, کیونکہ وہ ان باتوں سے اس کی لائف پہ امپیکٹ ضرور ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا اس کے رول بتاتے رہے امپروومنٹ ہو گئی ہے, اس کو کچھ. دوسرا ایک دیکھیں, ایک سمجھنے والی بات ہے, اگر آپ کہتے ہیں 3 سال میں بہتری لے آئیں گے, ٹھیک ہے, میں لے آئیں گے, میں مان لیتا ہوں. 1.25 سال ہو گیا ہے. نہیں, میرا آرگومنٹ ہے نا, 3 سال میں اگر کوئی شخص اچھی خاصی جاب سے نکال دیا گیا کیونکہ حالات خراب ہو گئے, اور بیڑا غرق ہو گیا, اور 3 سال 4 سال تک وہ اس نے برے حالات میں زندگی گزار دی, اس کے بعد آپ کی اکانومی ریوائیو کرے گی بھی تو اس کی فیملی لائف ٹائم کے لیے خراب ہو گئی. یہ جو پی ایم ہاؤس میں پریس سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے نا, یہ نوٹس لو اس وقت, وہ کہانیاں سنتے رہے جاوید چودھری کی اور شاہد مسعود کی, یہ نوٹس لو جو بات ہو رہی ہے, اس کی تو لائف ٹائم خراب ہو گئی ہے. 3 سال میں تو جنریشن چینج ہو جاتی ہے. معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. میں آپ کو سچ بتاؤں, رستے میں آ رہا تھا, ہمارے انٹریکشن تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہنے لگا, سر یقین کریں پچھلی حکومتیں آتی تھی غریب کا کچومر نکال دیتی تھی, لیکن امیر کا دھندا چلتا رہتا تھا, اس لیے بیلنس ہو جاتا تھا. کہہ رہے یہ خاص حکومت آئی ہے, انہوں نے غریب کا بھی بیڑا غرق کیا, امیر کا بھی ستیہ ناش کیا. سوری فار یوزنگ دیز پارلیمانی ورڈز. دیکھیے اس میں ایک بڑی اسٹڈی ہے غربت سے ریلیٹڈ, جو میکرو اکنامک کی ریلیشن جو بنتا ہے, اس کا ایک کنکلوژن صرف میں ایک لائن میں بتاؤں گا. جب ڈیٹیریوریشن آتی ہے نا, اکانومی میں تباہی آتی ہے, تو جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کی انویسٹمنٹ اور اس کے پروفٹ کم ہوتے ہیں. جو مڈل کلاسر ہوتا ہے اس کی لائف سٹائل
خراب ہوتا ہے, جو لوئر کلاس ہوتا ہے اس کی فیملی تباہ ہو جاتی ہے, فیملی ٹوٹ جاتی ہے. دیکھیں ریئلٹیز ہیں, یہ ریئلٹیز ہیں, یہ کیوں ہم اچھا سر مجھے پتہ نہیں تھا اس بارے میں نا, سچ میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا آئی ایم ایف کیا کرتا ہے, ورلڈ بینک کیا کرتا ہے. ویری فرینک, جب میں شروع میں آیا تھا میڈیا میں تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو لیا. اس انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا, آئی اوپنلی ایکنالج, میرے خیال اب تو 9-10 سال پہلے کی بات ہوگی, انہوں نے مجھے بتایا کہ آئی ایم ایف بنیادی طور پر بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے اور ورلڈ بینک بین الاقوامی ترقیاتی ادارہ ہے. میں نے کہا بینک اس کا نام ہے اور فنڈ اس کا نام ہے, لیکن پھر مجھے پتہ لگا دنیا میں الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا. تو آئی ایم ایف کا تو پاورٹی سے کوئی لنک نہیں ہے سر, تو وہ کیوں آپ کو بتائیں گے ایسے سٹیپس جس سے پاورٹی زیادہ یا کم؟ وہ صرف اس کا کنسرن ہے کہ جہاں اس طرح کا خطرہ ہو کہ آپ انٹرنیشنل کرائسس, انٹرنیشنل پیمنٹ کا کرائسس, تجارتی آپ نے جو بتایا تھا یا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہے, تو وہاں ایک ایگریمنٹ ہے, ہم ممبر کنٹری ہیں اس کی, وہ سپورٹ کرنے آتا ہے. ان کا ہیلتھ, ایجوکیشن, وہ پاورٹی, وہ ورلڈ بینک ہے, آئی بی پی آر ٹی ہے. آئی ایم ایف ان چیزوں میں کہاں, اس نے جو لینڈر ہوتا ہے وہ انشور کرتا ہے کہ پوچھتا ہے آپ میرے پیسے واپس کہاں سے دیں گے. دیٹس اٹ, اٹس اے بزنس. وہ آپ بتائیں اس کو کہ کتنے ٹیکس لگائیں گے, کس پہ ٹیکس لگائیں گے. تو وہ انفیئر نہیں ہے جب وہ ایسے سٹیپس, بالکل پسند نہیں, ہم خود انفیئر ہیں, ہم خود انفیئر ہیں. وہ تو ایسے سٹیپس بتا رہے ہیں جس سے اس کا قرضہ اسے, سوری قرضہ نہیں, آپ نے بولا تھا ادھار, واپس مل جائے. ادھار آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیسیکلی اٹ از اے ادھار. قرضہ ہمیں ملے گا ورلڈ بینک سے, یہ ہمیں ملے گا وقتی طور پر ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کو, شارٹ ٹرم کی. ہاں میں نے کہا تھوڑا ناظرین کو بھی ہمارے پتہ لگ جائے نا, ان کو لگتا ہے شاید بجٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے بجٹ واضح کر دیں سر. بیسیکلی دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کرائسس آ جائے کہ کوئی کنٹری کے فورن ایکسچینج, کسی کنٹری کے فورن ایکسچینج ریزرو اس حد تک کم ہو جائیں کہ اس نے جو امپورٹس کرنی ہیں, جن کے آرڈر دیے ہوئے ہیں, جب وہ چیزیں آ جائیں ملک میں تو ان کی پیمنٹ نہ ہو سکے, وہ ڈیفالٹ کر جائے کنٹری. دیٹ مینس دے آر لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ دی انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم. دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یور نیشنل ڈیولپمنٹ گولز. ایل سیز کھلتے رہے, بینکرپٹ نہ ہوں آپ, جن کی پیمنٹ کرنی ہے ان کی پیمنٹ کر, یعنی ملینیم اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں, وہ ورلڈ بینک کی ڈومین ہے. ورلڈ بینک کی ڈومین ہے. ڈیم بنانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, کوئی ان کا کنسرن نہیں بنتا. یہ ہم کس لیے اس کو اعتماد کر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے اس پہ سر؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے نا. پتہ ہو, یہ میں آپ کو گارنٹی بتاتا ہوں کہ یہ بہت سارے وزیروں کو بھی نہیں پتا, پارلیمنٹیرینز کو بھی نہیں پتا آئی ایم ایف کیا. اچھا دوسرا دیکھیں نا, ابھی جو کرائسس آئے گا, ابھی ایک ٹرانش آئی ہے نا, ایک انسٹالمنٹ آئی ہے, ابھی دوسری آنی ہے. لیکن جو دوسری آنی ہے بظاہر تو آئی ایم ایف نے سیٹسفیکشن تھوڑی سی بتا دی ہے کہ امپروومنٹ ہو جائے گی, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا دیکھیں اس پہ اگر آیا جائے, دو بہت بڑے سیٹ بیک ہوئے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک کنڈیشن یہ تھی سیکنڈ ٹرانش کے لیے کہ 1 ٹریلین یعنی 1000 بلین روپیز کی پہلے 3 مہینے میں کلیکشن ہونی تھی ٹیکس کی. وہ 1000 نہیں ہوئی ہے, وہ اس وقت جو ہے 620 یا 630 ہوئی ہے. نہیں ابھی تک زیادہ کر دیا آپ نے. پھر یہ لوگ پتہ ہے ہمیں برا بلا کہتے ہیں. ایف بی آر بتا رہا ہے نا, ایف بی آر بتا رہا ہے. یو آر شوئنگ دا شارٹ فال از ویری بگ سر. ایسا ہو نہیں سکتا. 15 دن رہ گئے ہیں, سپٹمبر ختم ہو جائے گا نا, تو 1000 ہم 30 سپٹمبر تک, میں نہیں سمجھتا 1000 بلین کی کلیکشن اب 15-20 دن میں آپ کر لیں گے. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. آئی ایم ایف یہاں آبجیکشن لگائے گا کہ کیوں نہیں کیا, اس کو تیزی سے ریکور کریں. اور پھر اکنامک ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے. اکنامک ٹیکس از اے آؤٹ کم آف اکنامک ایکٹیویٹی. بزنس ایکٹیویٹی پہ دوبارہ اثر پڑے گا. دوسرا ایک چیز ہے جو ہم بڑے زور شور سے بتا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. ہاں دیکھیے اس کا آپ بریک اپ کیجئے. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کم ہوا ہے, آپ کی کوئی بہت زیادہ ایکسپورٹ گروتھ کی طرف تو نہیں گئی. ماضی میں سے زیادہ ایکسپورٹ کر چکے ہیں ہم. جی. آپ نے امپورٹ کو کم کیا. جی دھونس سے نہیں, دھونس سے تو کیا, وہ تو جو دھونس سے کیا لگژری والا, وہ تو تھوڑا سا کم ہوا ہے. جو مین فرق پڑا ہے وہ جو آپ کے ہاں اسپیئر پارٹس, پلانٹ, مشینری وغیرہ کا کچھ آتے ہیں نا, وہ بھی تو آتے ہیں نا, امپورٹ کرتے ہیں ہم, وہ کم ہو گئے ہیں. اس کے کم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مشینری پلانٹ پارٹس جو اس کا مطلب کیپٹل گڈز نہیں پروڈیوس ہوں گے. آپ کی انویسٹمنٹ رک جائے گی, آپ کا روزگار رک جائے گا, کارخانے آپ بند کرنے پہ جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بھولیں نا, کیا بھولیں بچے. وہ امپورٹ کم ہونا وہ اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے, وہ والی امپورٹ کم ہونا. سب سے بڑا ان کا جو ارسطو تھا وہ اسد عمر, وہ ہم سے بھی زیادہ بھولا ہے. وہ تو بیچارہ اور ابھی نئے بھولے کو لے, بھولے او بھولے, ایک انڈین فلم کا گانا تھا نا, اب ان کے لیے یہی گانے چلیں گے, بھولے او بھولے.
یہ سارے بولے اچھا دوسرا جس چیز کو یہ میرا خیال ہے ان کو ادراک کر لینا چاہیے، یہ سعودی آئل ریفائنری پہ اٹیک کے بعد دیکھیے اس کے بعد یہ ایک بریک لے لوں، اس کے بعد پھر تفصیلاً اس پہ گفتگو کریں گے. اتنی رائے تو یہ تھی کہ اس سے مانیٹری فائدہ بھی ہوتا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ مانیٹری کو چھوڑو آخرت میں فائدہ ہوتا اگر وہاں پر ہم چلے جاتے. لیکن ایوب مہر صاحب کی بھی اس بارے میں گفتگو سنیں گے. بھائی اصل بات یہ ہوئی کہ پرسوں کے واقعات کے بعد دنیا میں کھلبلی مچ گئی جب سعودی عربیہ کی تیل کی تنصیبات پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا. حوثی باغیوں نے کیا، وہ انتشار پھیلا رہے ہیں عربین پیننسولا کے اندر. ہمارا ایک پڑوسی ہی ہے جو ان کا ساتھ دے رہا ہے، آگے وہ بھی پھنسے گا پڑوسی، ہمیں بھی پھنسوائے گا اور عربین پیننسولا کو بھی پرابلم میں ڈالے گا. میں نے پہلے بتا دیا. ایران والے دیکھ رہے ہوتے، ایرانی لوگ بہت اچھے ہیں، حکومت بہت خراب ہے. سوری میں منہ سے نہیں، مجھے اصل میں بزرگ کی دعا ہے، زبان پھسل جاتی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، زبان قابو میں نہیں رہتی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو بیان کر رہے تھے کہ یہ تیل کی تنصیبات پر جو حملہ ہوا اس کی سنگینی اور سنجیدگی اور پھر آنے والی تسلی کے متعلق بتائیں جو ابھی تسلی. ایک کرائسس آیا تھا آئل شارٹیج کا 1979 میں. جی جی جب ایران میں ریولیوشن آیا تھا. جی جی اس کو اگر میں کوانٹیٹیو ٹرم میں اس سے کمپیئر کروں تو یہ اس سے تھوڑا سا بڑا کرائسس ہے. ڈونٹ ٹیل می. وہ 5.6 بلین کی شارٹیج ہوئی تھی پر ڈے، یہ 5.7 کی شارٹیج ہوئی ہے. تو آلموسٹ اس یعنی اس کے بعد پھر ایران عراق وار بھی ہوئی تھی، آپ کے پتا اور کافی طویل. تو شارٹیج کے کوانٹم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اس سے تھوڑا سا بڑا کرائسس ہے، اس سے چھوٹا کرائسس نہیں ہے. ورلڈ ہسٹری میں بڑا کرائسس میں یہ آتا ہے. ایک جرنل ایک فارم جو اگر آپ جس کو الاسٹیسٹی کہتے ہیں جی اگر اس سے ہم کیلکولیٹ کریں تو جب بھی اگر $5 کا انکریز آئے گا پرائز میں، اگر $5 کا انکریز آ جائے پرائز میں تو پاکستان کا جو ٹریڈ بیلنس ہے آئل کی وجہ سے وہ $1.2 بلین بڑھ جاتا ہے. یہ لکھو بھائی نوٹس. فیصل وافدہ صاحب ہیں اس کے وزیر کون ہیں؟ اب دیکھیں، اب میں نے $5 کہا. جو فیوچر پرائزز چل رہی ہیں نومبر کی فیوچرز پرائزز جو چل رہی ہیں ڈیریویٹیوز مارکیٹ میں آئل کی، اس میں تیل کے ہمیشہ مستقبل کے ہی سودے ہوتے ہیں. میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. وہ تو بعد میں 2 مہینے بعد ملتا ہے. نومبر کے جو سودے ہو رہے ہیں اس میں آلریڈی تقریباً $7 کا اضافہ ہو گیا ہے پر بیرل. میں 5 بلین سے پاکستان کا 1.2 بتا رہا تھا، لیکن اضافہ 7 بلین ہو گیا ہے. اور جو اینالسٹ ہیں ان کی جو پریڈکشن ہے وہ 5 سے لے کے $7 تک فرق پڑ سکتا ہے. اب میں آپ سے اس سے اور زیادہ مشکل سوال پوچھتا ہوں. آپ ہی چھوڑ دیں، ابھی تو سینیریو اتنا گڑبڑ نہیں ہو. 2008 کی قیمتوں کے اوپر اگر تیل چلا جاتا ہے $150 پر بیرل، پھر پاکستان کے کیا حال ہوگا ٹریڈ بیلنس کا؟ نہیں، پھر تو میرا خیال ہے IMF بھی کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ نہ کرے وہ ہو. نہیں پھر IMF بھی نہیں کر پائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ IMF جو ہے وہ اتنے بڑے کرائسس میں آپ اس سے کیا لون لیں گے؟ نہیں، لیکن جو چیز ماضی میں نے ایک چیز سنی تھی، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیں تیار رہنا چاہیے. آپ کو ورسٹ سینیریو کے لیے تیار رہنا چاہیے. بہت اچھی آپ نے بات کی، لیکن کس کو؟ یہ پلاننگ کمیشن اسلام آباد میں ہے، اس کو سربراہ کون ہے؟ اس کو نہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا ہو جائے. خسرو بختیار صاحب اس کے وزیر ہیں، چیئرمین وہ نہیں ہوتے. چیئرمین وہ نہیں ہے میرے خیال. وہ منسٹر کا وزیر ہیں اس کو. چیئرمین کا نہیں پتا. منسٹر کا اسٹیٹس ہے ان کا. منسٹر کا اسٹیٹس ہے. بٹ آئی ایم ناٹ شیور ویدر ہی از دا چیئرمین آف دا پلاننگ کمیشن. دیٹس آئی تھنک پرائم منسٹر خود چیئرمن ہوتا ہے. پرائم منسٹر ہمارے آئین کے مطابق خود ہی اس کا، کیونکہ وہ جو میرا اندازہ ہے. لیکن وہ انفیکٹو ادارہ بن چکا ہے. انفیکٹو اس کا کوئی، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وار میں کیا ہے اس کے لیے بھی تیار رہے. خدا نہ خاصا نہیں، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ود آل ڈو ریسپیکٹ باقی ساری چیزوں کے کیونکہ آپ نے سی پیک کا بہت زیادہ ٹرمپٹ بیٹ کیا تھا. وہ خسرو بختیار صاحب ایک دن جذباتی ہو گئے، انہوں نے آ کر کہا سی پیک میں چھوڑوں گا نہیں. اس کے بعد پھر کہیں سے اشارہ ہوا اگلی باری تو ٹی وی پہ نہیں آنا. پھر اس کے بعد خسرو بختیار صاحب کی آواز بھی نہیں نکلی سی پیک کے اوپر. غلط بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں؟ نہیں آپ بتا دیں، اگر غلط بول رہا ہوں تو بتا دیں. اس کے بعد آئے خسرو بختیار صاحب ٹی وی. خسرو بختیار صاحب اس دن جذباتی جس دن ہوئے، کوئی بند نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، چلے گا سی پیک. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کس نے انہیں کہا کہ آئندہ یار تم ٹی وی پہ نہیں آنا، یا کہا یا نہیں کہا. آئے نہیں. انہوں نے پلاننگ کمیشن میں ایک ہیں جنرل صاحب ہیں ریٹائرڈ، وہ جو پلاننگ کمیشن میں سی پیک کو ہیڈ کر رہے ہیں. سی پیک کا انہوں نے وہاں بنا دیا کہ سی پیک جو ہے وہ یہاں سے چلتا ہے. گلا خشک ہو رہا ہے.
سورج کے میں پاس سی پہ نہیں کبھی جاتا. وہاں سورج پہ- کے میں نزدیک زیادہ جاتا نہیں, میرے پر جل جاتے ہیں. میری عادت یہ ہے کہ میں زمین پر ہی رہتا ہوں, وہاں تک جانے کی میری حیثیت نہیں. اچھا, میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا تھا, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بتایا ہے اس کے بارے میں پلاننگ کمیشن نے پریپریشن کرنی ہے, جو بھی کر رہا ہے دیٹس سیپریٹ ایشو, بٹ پلاننگ کمیشنز 90% ورک آئی تھنک it should be done by economists. I think, I may be wrong. It should be. It should be ideally. But current scenario is it is most of the work is done by the civil servant or bureaucrats. No, but That is the current reality. are they strategists? The question exists. Question, okay, are they strategists? دیکھیں, Anyone can do it, but they need to be if you allow me, میں مطلب نہیں کرنا چاہ رہا مینشن, لیکن if you نہیں, allow me, mention میں ایک نیبر کنٹری کی ایگزامپل دینے پہ آپ نے میں مجبور ہوں. دیکھیے 47 میں آپ کے نہرو نے لندن سے ایک انڈین اکانومسٹ کو بلایا, چکرابورتی کو. چکرابورتی وہ شخص تھا جس نے مخالفت کی تھی کہ انڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے, ڈٹ کے مخالفت کی تھی. نظریاتی اختلاف تھا, لیکن پڑھا لکھا آدمی تھا. لیکن چکرابورتی کو بلایا اور اس کو کہا کہ جہاں پلاننگ کی بات آئے گی وہاں سیاسی ہم فیصلے نہیں کریں گے, وہاں ایکسپرٹس کو بلائیں گے. اس کے بعد وہاں پہ ایک آپ ڈیولپمنٹ اکنامکس کی بکس میں ایک بڑا نام آتا ہے آہلو والیا کا. آہلو والیا جو تھا یہ اس وقت کرنٹلی انڈین پلاننگ کمیشن کا چیئرمین ہے. خیر, اس سے پہلے باتیں بڑی گہری کی ہیں آپ نے, وقت میرے پاس مختصر ہے, ٹائم فلائز, اور چونکہ گفتگو کے دوران آپ کو اندازہ نہیں ہوا لیکن کافی وقت گزر بھی گیا. کچھ وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا بھی محدود ہے, لیکن بھرپور ہوتی ہے کہ گفتگو ہو. ناظرین, میں ایک ہلکے پھلکے انداز کے اندر بڑا سنجیدہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. معذرت اگر کسی کو برا لگے اسلام آباد کے اندر, تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے. یقین کریں, معیشت کا جو حال ہوا ہے نا, میں آپ کو دوبارہ دہرا دوں, 10 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی. پڑھے لکھے لوگ آپ سے گزارش کرتے ہیں, عمران خان صاحب ہاتھ جوڑ کے, پلیز میری گزارش ہے, پلیز کنسیڈر یار, پلیز کنسیڈر کرو, ہم پر بوجھ کم کرو. اور میں تو آئی بلیو ان لبرل ٹیکس ریجیم, پتہ نہیں اس پر آپ اتفاق کریں نہیں کریں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ پوری قوم کی طرف سے آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں, غلطی ہو گئی. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہماری اس مشکل پہ آسانی لاؤ. ایسا محسوس سا ہو رہا ہے جیسے ہم نے ماضی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب ایک عذاب ہم پر مہنگائی کی صورت میں اور اس معاشی امتحان کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. میری دعا ہے عمران کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ درست اور اچھے فیصلے کریں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.